السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، جی میں ایک بار پھر آپ کے روبرو ہوا ہوں۔ اس سے پہلے والے سبق میں نے زبر زیر پیش کے بارے میں بتلایا تھا کہ زبر زیر پیش کو ہم جب بھی پڑھیں گے تو جلد پڑھیں گے، زبر ہو یا زیر ہو یا پیش، اس کو ہم جلد پڑھیں گے، اس کو تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے۔ جیسے مثال دیا تھا درس، زبر کی ابیلی، زیر کی سدوسو، پیش کی۔ اس سے آگے ہم بڑھیں گے اب حروف مدہ کی طرف، حروف لین کی طرف۔ اس سے پہلے میں ایک درخواست کروں گا آپ سے میں ایک بات کہوں گا کہ جو میں قرآن کو تجوید سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تجوید کس بنیاد پہ ہے؟ تجوید کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ آخر تجوید ہے ہی کیا چیز؟ اس کی اصل جڑ کیا ہے؟ اور جب تک کہ اس کی بنیاد کو ہم نہیں سمجھیں گے، آگے کے معاملے کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آگے سبق جانے سے پہلے ہم بنیاد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تجوید کی بنیاد کن کن چیزوں پر ہے اور وہ بنیاد کیا کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تجوید کی بنیاد حروف تہجی پہ ہے۔ الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حروف ہیں وہ حروف تہجی کہلاتے ہیں، اور تجوید کی بنیاد انہی حروف پہ ہے۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ جب تک حروف ہمارے صحیح نہیں ہوں گے، اس کے تلفظ صحیح اگر ہم نہیں کر پائیں گے، تو پھر ہمیں قاعدہ یا کوئی بھی جو طریقہ ہے اس کو جاننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ورنہ بہت سارے ایسے ہمارے لوگ ہیں جو اخفاء، ادغام، اقلاب، یرملون وہ سب جانتے ہیں، لیکن ان کے حرف کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو کوشش کرنا ہے، ہمیں جو جاننا ہے، اس کو یعنی اس قاعدے قانون کو سمجھنے سے پہلے ہمیں تجوید کی بنیاد پہ عمل کرنا ہے، اور ہم حروف تہجی کو الف سے یا تک کو بار بار کوشش کریں گے اور اس کے پڑھنے کا پریکٹس کریں گے۔ دیکھیے سب سے اصل چیز مشق ہے۔ ہم مشق نہیں کریں گے، کتنوں چیز اگر ہم جان جائیں، کوئی بھی علم ہمارے پاس ہو، چاہے انگلش کا ہو، چاہے عربی کا ہو، چاہے اردو کا ہو، چاہے ہندی کا ہو، ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، لیکن اس کی پریکٹس نہیں ہے، اس کا مشق نہیں ہے، تو ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے، ہم اس استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ہمیں جب ضرورت پیش آئے گی تو ہم اس کو کیا ہے فوری طور پہ یوز نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو عمل میں لانا بہت ضروری ہے۔ تو ہم عمل میں لائے تو حروف تہجی جو ہے، یعنی حروف تجوید کی جو بنیاد ہے، اس کو ہم اپنے عمل میں لائیں گے۔ جب ہم پڑھیں گے تو ہم حروف کی ادائیگی کی کوشش کریں گے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیم، زال، ظا، ضاد، زا، یہ سب جو چیزیں ہیں 5 6 یہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، ایک ہی طرح کا۔ ہمیں فرق کرنا ہے۔ جیم، ذال، اس کی آواز ہلکی ہے، باریک ہے، اور وہی ہو گیا زا، اس کے اندر سختی ہے، اور ضا، اس کی آواز تھوڑے موٹے ہوتے ہیں، ضاد، اس کی آواز پورے موٹے ہوتے ہیں، اور یہ ڈاڑھ کی طرف سے ادا ہوتا ہے، ایک طرف سے وہ ہوتا ہے۔ اسی طرح عین ہے تو ہم بیچ حلق سے ادا کریں گے، غین ہے آخر حلق سے ہے، قاف ہے وہ بھی حلق کے کنارے والے حصے سے ہے، اور اسی طرح خا ہے تو آخر حلق سے ہے۔ تو کچھ حرف جو ایسے ہیں ان کا نکالنا بہت ضروری ہے،
ہم جب تک حرف کی ادائیگی نہیں کریں گے ہمارا تجوید کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ تو آج میں اتنا ہی کہوں گا آپ سے کہ سب سے پہلے ہم حروف تہجی کی مشق کریں اور بار بار پڑھیں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ الف با، جھٹکا نہیں دینا ہے۔ بعض لوگ بعض مدارس والے بھی جھٹکے کے ساتھ پڑھاتے ہیں، با تا سا، اس طرح نہیں، با تا سا جیم، کھینچنے والا حروف ہے، ح خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یہاں تک یہ حروف ہیں۔ اگر آپ میرے ویڈیو کو آپ دیکھیں گے اور مشق کریں گے، اگر مجھے اس کا رزلٹ اچھا معلوم ہوا تو انشاءاللہ میں جون کے پہلے ہفتے 10 تاریخ تک انشاءاللہ بورڈ پہ میں پڑھانے کی کوشش کروں گا کہ بورڈ کے ذریعے جب میں لکھ کر بتاؤں گا تو آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی، آپ اس کو دیکھ بھی پائیں گے، سمجھ بھی پائیں گے۔ ابھی تو میں صرف بول کر کہتا ہوں، تو بول کر اس سے زیادہ اثر نہیں ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں، لیکن جب لکھا ہوا آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حرف کس طرح کا ہے، کیسے پڑھا جائے گا، اور اس سے زیادہ نفع ہوگا۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ کی چاہت پڑھنے کی اور سمجھنے کی ہوگی تب۔ ایسے کیا فائدہ ہے کہ میرے بتانے سے سمجھانے سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور اس وقت جانتے ہی ہیں کہ اب حال زیادہ تر آن لائن ہو چکا ہے، لیکن برکت اس میں نہیں ہے، لیکن فوائد ہیں۔ برکت تو کتاب دیکھ کر پڑھنے میں اور استاد کو سامنے اگر استاد پڑھاتا ہے اسی سے زیادہ برکت ہے، لیکن اس سے فوائد ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو استاد کے سامنے بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، یا ان کی عمر بڑھ گئی ہے، یا وہ کوئی اور مجبوری میں ہے، کسی کام میں ہے، تو یہ ایسا وقت ہے انشاءاللہ اگر اور آپ کی چاہت بڑھی بھی آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں گے۔ میرا نمبر ہے 7739474467، یہ ہمارا نمبر ہے، کانٹیکٹ نمبر بھی ہے، واٹس ایپ نمبر بھی ہے۔ اگر آپ کی چاہت ہوگی آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ جون کے 2 ہفتے کے بعد یعنی 15 جون کے بعد انشاءاللہ گوگل میٹ سے انشاءاللہ کلاس آن لائن بھی کی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی اور امید آپ سے ہم یہی رکھیں گے کہ آپ سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ اس کا اجر دے گا، وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اللہ کا اجر بہت بڑا ہے۔ ہم آپ سے کسی اجر کی درخواست نہیں کرتے ہیں، اجر کی تمنا نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کا اجر جو ہے وہ اللہ دینے والا ہے۔ یہ ایک ہمارا چینل جو ہے وہ اشاعت دین کے لیے خاص طور سے ہے، اس سے ہمیں دین کو پھیلانا ہے۔ بس میں اتنا ہی آپ سے کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔